Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Aziza Munir, and today we'll be talking about the data collection methods and analyzing the primary data collection techniques through questionnaires. Now, questionnaire is considered as a very interesting and simultaneously a very widely used concept in determining or in collecting the data towards the primary methodology. Now, when we talk about primary data collection, that is a kind of technique in which we are responding to a situation for the very first time in a specified way. So, for a specific situation, once we are collecting information, we want to know those elements of consideration. We want to know those elements which have not been considered before in a specific stream. So we want a respondent, we want a person to be answered to our questions in a way that it generates a kind of response which directly address our problem. If you remember, تو ہم نے جب اپنا تھیوریٹیکل فریم ورک کے اوپر بات کی تھی تو اس کے اندر ہم نے بہت سارے ویریبلس کے اوپر اپنے بات کو کنڈینس کیا تھا کہ ایک پرابلم اسٹیٹمنٹ کے اندر بہت سارے ویریبلس جو ہیں وہ انکلوڈ ہوتے ہیں. دیر مائٹ بی independent variables, there might be mediating variables and moderating one. So in all these cases جب ہم variables کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ہر ویریبل سے ریلیٹڈ کچھ آئٹمس نکلتی ہیں. ہر آئٹم سے ریلیٹڈ اب ہمیں کچھ نہ کچھ انفارمیشن چاہیے تاکہ ہم اپنے ڈپینڈنٹ ویریبل کے اوپر اس ایریا کے اوپر جس میں ہم اسٹڈی کنڈکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے رسپانس کو بہترین طریقے سے پریزنٹ کر سکیں. اس میں کوئی بھی کارنر ایسا نہ ہو جو کہ انٹچڈ رہ گیا ہو یا ان ایڈریسڈ رہ گیا ہو. So in that case, we take the help from questionnaire. So usually questionnaires are considered as very helpful technique in determining the primary data collection and analyzing the data towards the questionnaire. اور آج کل کی ریسرچ میں ایک بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے questionnaire کی بیسس کے اوپر ڈیٹا کلیکشن کو, کیونکہ ہمارے پاس جتنے بھی سافٹ ویئرز ہیں وہ سب کے سب ریکوائر کرتے ہیں کوشچنیئر کو, جس کے اندر ہم کوڈنگ کی انکوڈنگ کی ٹیکنیکس کو یوٹیلائز کرتے ہیں, پھر ڈیٹا پریزنٹیشن کی بات کرتے ہیں. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ یوزلی ہمارے پاس تھرو پرائمری ڈیٹا کلیکشن بائی دا میتھڈ آف کوشچنیئرز ہی ہوتا ہے. سو آج کے لیکچر میں ہم کوشش کریں گے کہ ان وتھ سیچوریشن بات کر سکیں کوشچنیئرز کے بارے میں, کہ کوشچنیئرز کیا ہوتے ہیں, ان کی کہاں ضرورت پڑتی ہے, بیسیکلی کیا فائدہ ہوتا ہے کوشچنیئر بیسڈ انفارمیشن کا, اور کیوں کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ جو ڈیٹا ہم کوشچنیئرس کے تھرو کلیکٹ کریں گے وہ ایک ماڈرن اور ایک کمپیریٹیولی ایزیئر وے ہے ڈیٹا کلیکشن کا. اور سیکنڈلی ہم انالائز کریں گے کہ کون سی ٹائپس ہو سکتی ہیں کوشچنیئرس کی جس کی بیسس کے اوپر ہم ڈیٹا کو کلیکٹ کریں گے. اس کے علاوہ دو بہت امپورٹنٹ جو کانسیپٹس ہیں جو کوشچنیئر کی کنڈیشنز میں کوشچنیئر کے کانسیپٹ میں لائے کرتے ہیں وہ ہے ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی. یہ دونوں کانسیپٹس کیا ہوتے ہیں اور ان کو کس طرح سے کریٹ کرایا جا سکتا ہے ہمیں اپنے کوشچنیئر کے اندر, دیٹ از اگین a part of study of our today's lecture. So first of all, what is a questionnaire? ہمیں بہت ساری ڈیفینیشنز جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہیں کوشچنیئرس کے بارے میں ان آرڈر ٹو نو کہ بیسیکلی کوشچنیئر کیا ہوتا ہے اور اسے کس قسم کی اسٹڈیز کنڈکٹ کرائی جا سکتی ہیں. سو بیسیکلی جو کوشچنیئر ہے وہ ایک ڈیزائن فارمیٹ ہے ایک ڈاکیومنٹیشن کا. whenever you are documenting a question تو ایک اسٹرکچرڈ فارم میں ایک اسپیسیفائڈ فارمیٹ کے اندر اگر آپ اپنے ویریبلس کی اسٹڈی کو پریزنٹ کرتے ہیں تو وہ ایک کوشچنیئر ہے. لیکن یہ بھی ایک ویگ سی ڈیفینیشن ہے, یہ بھی ایک فارم ہے ڈیفینیشن کی. بہت سارے لوگوں نے کوشچنیئرس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ایک ڈیفینیشن مجھے میں نے اٹھائی ہے ڈیواس سے جو کہ 2002 میں اس نے پریزنٹ کی تھی. who used to say کہ techniques of data collection in which each person is asked to respond to the same set of question in a predetermined order. Now that is something which satisfies major components of a questionnaire. یہ جو ڈیفینیشن ہے اس میں 4-6 جو کمپوننٹس ہیں نا کوشچنیئرس کے وہ ایڈریس ہوئے ہوئے ہیں. اب اٹ سیمس ٹو بی اے ویری اسمال اینڈ پریسائز ڈیفینیشن بٹ اٹ ہیز ایکچولی کورڈ آل دیز کمپوننٹس. سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس نے کہی ہے کہ یہ ایک ٹیکنیک ہے کس چیز کی, ڈیٹا کلیکشن کی.
So most importantly, we need to know that data collection is not a process. Questionnaire development is not a process, but it is a technique of a process. एक process की जो कि research process है, उसकी एक technique है, उसका एक component है, उसकी एक methodology है, you can say. और most of the time हम questionnaire को जो specified नाम देते हैं वो कहते हैं tool का. Research environment में questionnaire is known as a tool. कि किस टूल के अगेंस्ट, किस टेक्निक के अगेंस्ट हमने डेटा कलेक्ट किया है. सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू डिवॉस, जो क्वेश्चनएयर है, इट इज अ टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग डेटा इन विच ईच पर्सन इज आस्क्ड टू रिस्पॉन्ड टू द सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस इन अ प्री डिटर्मिन्ड ऑर्डर. एक खास किस्म के ऑर्डर के अंदर अगर रिस्पोंडेंट ने अपने रिस्पॉन्सेस को प्लेस किया है जो कि एक स्पेसिफिक सिचुएशन से बिलोंग करते हैं, तो दैट इज नोन एज अ क्वेश्चनएयर. सो बेसिकली हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है एक क्वेश्चनएयर के अंदर, वो है रिस्पोंडेंट सबसे पहले तो, और दूसरा ये कि एक स्पेसिफाइड ऑर्डर की, जो कि प्री डिटरमिन्ड ऑर्डर हो, जिसके अंदर हमने रिस्पॉन्सेस को मेजर करना है. तो एक ऐसी टेक्निक जिसका पर्पस डेटा कलेक्शन है, जो कि प्रेजेंट होगा रिस्पोंडेंट को, और रिस्पोंडेंट अपनी चॉइस से थोड़ा सा ज़्यादा डेविएट नहीं हो सकेंगे अनलेस एंड अनटिल कि हम बहुत ही ज़्यादा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ लें. तो उस पर्टिकुलर प्री डिटरमिन्ड ऑर्डर के अंदर रहते हुए जो भी रिस्पॉन्सेज हमारे पास कलेक्ट होंगे स्पेसिफिक क्वेश्चन से रिलेटेड, वो हमारे पास क्वेश्चनएयर का डोमेन है. नाउ व्हेन वी नीड टू यूज अ क्वेश्चनएयर, क्वेश्चनएयर्स आर यूजुअली यूज्ड इन एक्सप्लेनेटरी और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. जब भी हमारे पास रिसर्च एक्सप्लेनेटरी होती है और उसके अंदर हमने डिस्क्राइब करनी होती है सिचुएशन, तो वहां पर हम क्वेश्चनएयर्स का सहारा देते हैं. Now, when we are talking about descriptive research, so descriptive research is a kind of research in which we used to ask multiple areas which might connect, which might describe the characteristics of the specific object or the phenomena which is under study. तो उस केस में जब हमने बहुत सारे फीचर्स को और बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को या उसकी अंडरलाइंग प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करना होता है, तो हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं. या हमने एक सिचुएशन को एक्सप्लेन करना होता है कि व्हाट इज बीन कमिंग इन दिस सिचुएशन, व्हाट इज बीन डिस्क्राइबिंग इन दिस सिचुएशन. तो हम जिस किस्म की स्टडी करेंगे, दिस इज नोन एज एन एक्सप्लेनेटरी स्टडी विच इज डिस्क्राइब्ड इन एक्सप्लेनेटरी टाइप ऑफ रिसर्च. So we need to use questionnaire in an explanatory or descriptive research. Secondly, when we linked other methods of multiple, when we link with other methods in the multiple methods research design, we use questionnaire. जब हमने बहुत सारे और methods को भी अपने research design के साथ connect करना होता है, link करना होता है, तो वहाँ पर भी हम questionnaires को use करते हैं. And lastly, to collect responses from a large sample prior to quantitative analysis. तो quantitative analysis हम उसी वक्त करेंगे जब हमारे पास in quantity कुछ exist करता होगा. मीनिंग डेटा को हम उसी वक्त इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसी वक्त एनालाइज कर सकते हैं जब हमारे पास डेटा एग्जिस्ट करेगा. जब हमारे पास डेटा ही नहीं होगा तो फिर हम उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे. सो इन ऑर्डर टू कलेक्ट डेटा, इन ऑर्डर टू गेट द राइट इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिचुएशन, वी नीड क्वेश्चनएयर टू एज अ टूल to acquire this kind of information from the respondents. Now let's discuss about the various types of questionnaires. अभी जब हमने last lecture में सर्वे रिसर्च की बात की थी या सर्वे डिज़ाइन की बात की थी, तो उस केस में हमने देखा था कि क्वेश्चनर्स को हमने एक मेजर इंपॉर्टेंस दी है और उन क्वेश्चनर्स को हमने सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड या इंटरव्यूअर एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनर की कैटेगरी में प्लेस किया था. जब हम सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनर्स की बात करते हैं तो उसके अंदर डायरेक्ट इंटरेक्शन इंटरव्यूअर का या रिसर्चर का शामिल नहीं होता. अगर हम इनको सिंपल वर्ड्स में डिस्क्राइब करें तो दो किस्म के फॉर्मेट्स के ऊपर या दो किस्म की टाइप्स के अंदर आप क्वेश्चनर को प्रेजेंट कर सकते हैं. वन, दैट द रिसर्चर फिजिकली इंटरेक्ट्स विद द रिस्पोंडेंट एंड गेट द क्वेश्चनर सॉल्व्ड, जहां पर जिस भी किस्म की एम्बिग्विटी है क्वेश्चनएयर के अंदर वो उसको सॉल्व कर दे. लेकिन हो सकता है सिचुएशन में जो रिस्पोंडेंट है वो राइट रिस्पांस ना दे सके, इसलिए क्योंकि जो सुपरवाइजर है, जो रिसर्चर है, वो उसको एडमिनिस्टर कर रहा है ऑन स्पॉट कि इस पर्टिकुलर सवाल का क्या जवाब मिला और इस पर्टिकुलर सवाल का क्या जवाब मिला, और हो सकता है कि वो उसके ऊपर अपना कुछ रिएक्शन भी शो करे और उससे रिलेटेड वो अदर देन क्वेश्चनएयर कुछ और सवाल भी पूछ ले.
لیکن جو دوسری ٹیکنیک ہے انٹرویو کلیکٹ کرنے کی ڈیٹا تھرو کوشچنیئر، دیٹ از سیلف ایڈمنسٹرڈ، جس میں جو رسپونڈنٹ ہے وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، ریسرچر کے سامنے موجود نہیں ہے. In fact, there isn't any direct interaction of researcher and respondent, but through questionnaire, the respondent is providing data to the researcher. تو دو قسم کے فارمیٹس کے اوپر ہم کوشچنیئرس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. ون از دی سیلف ایڈمنسٹرڈ اینڈ سیکنڈ دی انٹرویور ایڈمنسٹرڈ. In self-administered questionnaire, we collect data through internet and intranet mediated questionnaires. Now, what is an intranet? انٹرنیٹ از اے کائنڈ آف ڈومین. جس طرح انٹرنیٹ کے اندر تو ہم ورلڈ وائڈ کیپچر کر سکتے ہیں ہر ڈیسٹینیشن کو اپنی ڈومین کے اندر، لیکن انٹرنیٹ کے اندر ہم اسپیسیفائی کر دیتے ہیں سچویشن ٹورڈز اے بلڈنگ اور 2 or 3 بلڈنگس کو ہم کمبائن کر دیتے ہیں، ایک اسپیسیفک نیٹورک بچھا کر کمپیوٹرس کو کنیکٹ کر دیتے ہیں، جو کہ کمپیریٹیولی وائڈر پلیس کے اوپر ایگزسٹ کرتے ہیں، کسی ایک ٹوپالوجی میں نہیں آتے، کمپیریٹیولی وائڈر ایریاز میں ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن ہر ایک کمپیوٹر جو ہے وہ سرور سے کنیکٹڈ ہوتا ہے اور وہ ایک اسپیسیفک یو کین سے سپرویژن کام کر رہے ہوتے ہیں، جس میں خاص قسم کا سافٹ ویئر بھی ہو سکتا ہے، جس میں خاص قسم کی ورکنگ انوائرمنٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ کنٹرولڈ ہوگی. سو دیٹ از سم تھنگ وچ از نون ایز انٹرانیٹ، جس میں ہر کمپیوٹر جو ہے وہ سرور سے کنیکٹڈ ہوتا ہے اینڈ اٹس اے کمپیریٹیولی کمپلیکیٹڈ ٹوپالوجی وچ از کنیکٹڈ تھرو ہبس اینڈ سوئچز. So in that case, you can also say کہ through intranet بھی آپ میڈیٹ کر سکتے ہیں یا کوشچنرس کو سینڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایک گیون ویسینٹی سے یا ایک گیون لمیٹڈ پیس آف ایریا سے آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہو، یا آپ نے گیون ڈومین سے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہو، انہیں امپلائی سے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہو جو کہ اس 2 3 4 بلڈنگس کے اندر موجود ہیں. سو دیٹ از سم تھنگ. یا ایک اسپیسیفک آرگنائزیشن سے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہو تو آپ اس کے انٹرنیٹ کے اوپر اس کوشچنر کو سینڈ کر دیں گے جو ہر پوائنٹ سے یا ہر کمپیوٹر سے ایکسیس ہو سکتا ہے. سو دیٹ از این انٹرانیٹ ڈسکرپشن. تو آپ انٹرنیٹ کی بیسس کے اوپر بھی کوشچنر کو سینڈ کر سکتے ہیں اور انٹرنیٹ کی بیسس کے اوپر بھی کوشچنر کو سینڈ کر سکتے ہیں، جہاں پر آپ ورلڈ وائڈ ڈومین سے ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں. دین از دی پوسٹل کوشچنر. جب آپ بائی پوسٹ یا آپ تھرو میل جو ہے وہ کوشچنر کو سینڈ کرتے ہیں فرام ون پلیس ٹو اندر، اور اسی کے اندر اگر آپ بے شک ایک انویلپ بھی ڈال دیں ریٹرننگ پرپز کے لیے اور اس کو اسٹیمپ بھی کر دیں سو دیٹ دا ریسپونڈنٹ فیل کنوینئنٹ ان گیونگ دی رسپانس اینڈ سینڈنگ اٹ بیک ٹو یو، تو اس کیس میں دیٹ از آلسو سیلف ایڈمنسٹرڈ کوشچنر. اینڈ تھرڈلی وی کین ٹاک اباؤٹ ڈیلیوری اینڈ کلیکشن کوشچنر میتھڈ، جہاں پر ہم پرسنلی جو ریسرچر ہے وہ ایک پوائنٹ کے اوپر جا کر یا ایک مال میں یا ایک شاپنگ سینٹر کے اندر کوشچنر کو کسی بھی سیلس پرسن میں یا کسی بھی کیشیئر میں یا مینیجر کے پاس ڈراپ کرائے گا اور اسے 1 یا 2 دن کے بعد ان کو کلیکٹ بیک کر لے گا. تو دیٹ از اگین سیلف ایڈمنسٹرڈ میتھڈ آف sending questionnaires. Then comes the interviewer administered questionnaires in which we talk about, then comes the interviewer administered questionnaire in which we talk about telephone questionnaire or structured interviews. In that case, the interviewer is directly connected, or the researcher is having direct interaction with the respondent in terms of collecting data and in terms of asking questions. So دو طرح کے فارمیٹس کے اندر آپ بیسیکلی انٹرویو ایڈمنسٹرڈ کوشچنر سالو کرا سکتے ہیں. ون از تھرو ٹیلیفون، لیکن ٹیلیفون کے اندر بھی مختلف کیٹیگریز ہیں جو کہ ایگزسٹ کرتی ہیں. کچھ ہمارے پاس ڈائریکٹ ٹیلیفون ہو سکتے ہیں، ڈائریکٹ ٹیلیفون کال ہو سکتی ہے، کچھ کمپیوٹر ایڈڈ ٹیلیفون کالس ہو سکتی ہیں، اور کچھ ہمارے پاس سیلف گورنڈ ٹیلیفون کالس بھی ہو سکتی ہیں، لیکن سب کی سب اسی کیٹیگری کے اندر ایگزسٹ کریں گی. Then comes the structured interview. Structured interview کے کیس میں you are actually taking time from the interviewee اور اس کے پاس آپ جائیں گے اور اسے on spot یا اس کو given spot کے اندر اس سے آپ انفارمیشن لیں گے، اس کو کوشچن ایکسپلین کریں گے اور وہاں سے آپ اس کا رسپونڈنٹ پک کریں گے. تو دس از known as a structured interview. The design of a questionnaire differs according to how it is administered, and in particular the amount of contact you have with respondent. That is according to the figure. Self-administered questionnaires are usually completed by respondents. Such questionnaires are administered electronically using the internet or internet mediated or intranet or intranet mediated.
posted to respondents who returned them by post after completion or delivered by hand to each respondent and collected later. So basically जब हमने discuss किया है types of questionnaire को, तो उसके अंदर एक तो वो type है जिसके अंदर जो interaction है वो नहीं है respondent का interviewer के साथ या respondent के साथ. तो जब हमारे पास interaction नहीं होगा या direct communication नहीं होगी respondent और researcher की, तो उस केस में this is categorized in the self-administered questionnaire, जो कि internet, intranet, through mail और डिलीवरी बेस्ड, पर्सनल डिलीवरी बेस्ड क्वेश्चनर के ऊपर हम डेटा कलेक्ट करते हैं. सेकेंडली, अगर हमारी डायरेक्ट इंटरेक्शन एग्जिस्ट करती है रिस्पोंडेंट के साथ और अगर हमारा डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है रिस्पोंडेंट के साथ, तो उस केस में द रिस्पोंडेंट हैज एक्चुअली स्ट्रक्चर्ड अ फॉर्मेट थ्रू एन इंटरव्यू और ही हैज एक्चुअली फिलिंग एन इंटरव्यू by sitting in front of him or on spot, or he might be asking questions through telephone. So that is something in which the researcher is having an option to remove any kind of ambiguity or explain any kind of situation if required by the respondent, that what does this mean, this particular word mean, what does this situation mean, and he can explain and express his point of view directly towards the respondent to reduce the falsification in the responses. So here the responses to interviewer are administered questionnaires which are recorded by the interviewer on the basis of each respondent's answers. Questionnaires administered using the telephone are known as telephone questionnaires. The final category, the structured interviews, sometimes known as the interview schedules, refer to those questionnaires where interviewers physically meet respondents and ask the question face to face. These differ from semi-structured and unstructured in-depth interviews, as there is defined schedule of questions from which the interviews should not deviate. Now, एक restriction जो है वो यहाँ पर हमें exist करती है, जो कि हमने जब definition discuss की थी questionnaire की, तो वहाँ पर discuss किया था कि जो भी format है questionnaire का, वो डिपेंड करता है प्री-डिटर्मिन्ड टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर. जो भी हमने क्वेश्चनर डिज़ाइन किया है उसके अंदर हमने जो सिचुएशंस प्रेजेंट की हैं या जो क्वेश्चंस प्रेजेंट किए हैं वो प्री-डिटर्मिन्ड होने चाहिए, प्लस उनका जो रिस्पांस है वो किस कैटेगरी में फिट इन होगा वो भी प्री-डिटर्मिन्ड होनी चाहिए. एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग ए क्वेश्चनर, उस टाइम के ऊपर बैठकर हमें कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं करनी चाहिए अपने क्वेश्चनर के अंदर. अगर ऐसा हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि हमारा टूल इतना इफेक्टिव नहीं है. वी हैव कंसिडर्ड कि क्वेश्चनर एक टूल की फॉर्म में बिहेव करता है, तो वो जो टूल है हमारा, इट शुड नॉट बी दैट मच इफेक्टिव देन अगर हमें उसी वक्त ऑन स्पॉट उसके अंदर चेंजेस करना पड़ रही हैं या हमें इंटरव्यू टू इंटरव्यू उसके अंदर चेंजेस करना पड़ रही हैं. तो इसका मतलब ये है कि इट हैज़ लैक ऑफ इफेक्टिवनेस towards determining the right goals and objectives of a questionnaire, of a research. So in that case, we have to focus on the predetermined rules and regulations on terms and conditions in determining the questionnaire, and we have to stick towards them. जब हम बात करते हैं चॉइस ऑफ क्वेश्चनर के ऊपर, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि रिलेट करते हैं हमारे इस पर्टिकुलर सफेयर में. फर्स्ट ऑफ ऑल, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्पोंडेंट्स एंड एक्सेस. सबसे जो मेजर चीज़ है जिसकी बेसिस के ऊपर हमें अपने क्वेश्चनर्स को फ्लोट करना होता है वो ये है कि किन फीचर्स की बेसिस के ऊपर हमें रिस्पोंडेंट्स को पिक करना है और उनको हम किस तरह से एक्सेस कर सकेंगे, हम उन्हें किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं. तो जिस मेथड्स के ऊपर हम उन्हें अप्रोच कर सकते हैं वो पहले से डिटरमिन होने चाहिए और उन पर्टिकुलर रिस्पोंडेंट्स के अंदर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए. तो कटिंग इट शॉर्ट, हमारे जो सैंपल है जो हमने पिक किया है फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग क्वेश्चनर, उस सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कौन से लोग उसमें इंक्लूडेड होंगे, उनकी क्या एज होगी, उनकी रेजिडेंस क्या होगी, वो किधर लोकेटेड होंगे, उनकी जॉब पोजीशन क्या है, सैलरीज क्या होनी चाहिए. All these kind of areas are the one on the basis of which we are determining the properties, features and characteristics of respondent, because we have to stick towards them in order to make our research more effective, because it shouldn't present dynamic results, but it has to solve a kind of issue which is related, which is identified in a given problem statement.
So in the given problem statement, if we are referred with certain variables, if we are referred with certain sets of items, and then we need to be identify and we need to disclose these set of items and variables to a specific set of respondents so that the right information and right data could be collected. Secondly, we have to develop an access over these respondents so that we can talk to them, we can fix our attention towards them directly. बेशक हमने उनसे सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड फॉर्म में रिस्पॉन्स लेना है या हमने उनसे पर्सनली रिस्पॉन्स लेना है, उन दोनों केसेस में हमें उनका एक्सेस आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वो बेसिकली किधर लोकेटेड है और उनकी लोकेशन से रिलेटेड हम किस तरह से रिस्पॉन्सेस को इंटीग्रेट कर सकते हैं. Second very important feature is that the respondents' answers not being contaminated or distorted. जो सेकंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते वो ये है कि क्वेश्चनर्स की बेसिस के ऊपर जो डेटा हम कलेक्ट करेंगे या जिस इंफॉर्मेशन को हम एक्वायर करेंगे उसके अंदर किसी भी किस्म के चेंजेस नहीं होने चाहिए, ना तो उसके अंदर कोई डिस्टॉर्शंस होनी चाहिए और ना ही उसके अंदर कोई ओमिशंस होनी चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि अगर हमें बीइंग रिसर्चर इफ वी डोंट लाइक अ पर्टिकुलर आंसर फ्रॉम अ रिस्पोंडेंट तो हम उसको गायब कर दें वहां से या हम उसको मिसहैंडल कर दें. या देयर कम्स सर्टेन डिस्टॉर्शंस. अगर हम इंटरव्यूज ले रहे हैं तो उसके अंदर नॉइज डिस्टॉर्शंस नहीं होने चाहिए, उसके अंदर हिकअप्स नहीं होनी चाहिए. इट हैज टू बी कंडक्टेड इन सिमेट्री. उसके अंदर गैप्स नहीं होने चाहिए. सिमिलर सिचुएशन एंड सिमिलर मूड ऑफ द इंटरव्यूअर शुड बी रिटेन्ड बाय द इंटरव्यूअर सो दैट right response can be taken from the specific set of questions. Then thirdly, we need to analyze the right size of sample which required for the analysis. कि ख़ास तौर पे कौन से साइज ऑफ सैंपल के ऊपर हमने बात की है, वो साइज जो है वो राइटली पॉपुलेशन को डिटरमिन कर रहा भी है कि नहीं कर रहा है. समटाइम्स द यूनिट ऑफ पॉपुलेशन इज टू बिग. हमारे पास पॉपुलेशन जो है वो बहुत बड़ी है लेकिन जो सैंपल हमने पिक किया है वो अपनी कन्वीनियंस की बेसिस के ऊपर इतना छोटा पिक कर लिया है कि वो राइटली पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब नहीं कर सकता या वो एरिया सेटिस्फाई नहीं कर सकता जहाँ से हम एस्टिमेट्स जो डेवलप करेंगे सैंपल के ऊपर वो पॉपुलेशन के अंदर डाइल्यूट हो सके या पॉपुलेशन को के ऊपर अप्लाई हो सके. सो उस केस में जो साइज ऑफ सैंपल है दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया टुवर्ड्स identifying factors towards the questionnaire. Then comes the type and number of questions required. Now that is something which is again a very important area need to be addressed, that how many number of questions should be required in a questionnaire. अगर questionnaire बहुत ज़्यादा lengthy है तो उस केस में respondent जो है वो अपनी जो डायरेक्ट उसका जो फोकस है उससे वो डाइवर्ट हो सकता है, और अगर वो अपने फोकस से डाइवर्ट हो गया तो उसका मतलब ये है कि वो बायसनेस शो कर सकता है अपने रिस्पॉन्स में. यूजुअली इट इज स्पीकन इट इज कंसिडर्ड कि जितने भी आइटम्स हैं हमारे वेरिएबल्स के, एक वेरिएबल को हमने जितने भी मेथड से एक्सप्लेन किया है उसमें जितने भी आइटम्स इन्वॉल्व हैं एक वेरिएबल के, फॉर एग्जांपल अगर हमने मोटिवेशन की बात की है और हमने 3 एरिया से मोटिवेशन को डिस्क्राइब किया है तो उन तीनों आइटम्स से रिलेटेड एटलीस्ट 2 और 3 क्वेश्चंस एक क्वेश्चनर के अंदर मौजूद होने चाहिए. अब हमारे पास जो सेटिंग्स होती है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की, दिस इज हैविंग 2 sides. One is the dependent variable, which is the area of consideration, which is the area of study on the basis of which we need to collect information. और दूसरा एरिया वो है जहाँ से हम इंफॉर्मेशन मिलती है, जहाँ से हम एक्वायर करते हैं इंफॉर्मेशन, which is the independent variables. अब ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं इनके ऊपर हमने मुख्तलिफ किस्म के सवालात पूछने हैं, इनसे रिलेटेड हमने मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशंस प्रेजेंट करनी है रिस्पोंडेंट को ताकि हमें राइट रिस्पॉन्स मिल सके. अब ये जो सिचुएशन हमने प्रेजेंट की है उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ आइटम्स डिस्क्राइब हुए होंगे, कुछ ना कुछ आइटम्स उसके अंदर एड्रेस हुए होंगे जिनका हमें आंसर चाहिए. तो हर वेरिएबल जितने भी आइटम्स के थ्रू एक्सप्लेन हो रहा है उनमें से हर आइटम के थ्रू के ऊपर हमें एटलीस्ट 1 या 2 सवाल पूछने चाहिए ताकि वो जो वेरिएबल है जो अंडर स्टडी है वो राइटली एड्रेस हो जाए. बिकॉज डायरेक्टली तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल से शायद इतने कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, लेकिन जितना भी इंफॉर्मेशन हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल से लेंगे उस इंफॉर्मेशन को हम अप्लाई करते हैं टुवर्ड्स डिटर्मिनिंग द रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल्स टुवर्ड्स द डिपेंडेंट वेरिएबल. वहाँ से हम मालूम करना चाहते हैं कि
یا معلوم کرتے ہیں کہ ہمارا انڈیپینڈنٹ ویریبل ڈیپینڈنٹ کے ساتھ کس طرح سے ریلیٹ کرتا ہے, وہ پازیٹیو ہے یا وہ نیگیٹو ہے یا ان دونوں کے درمیان کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. یہ ڈائریکشن آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ویریبل سے ریلیٹڈ ملٹیپل ڈیٹا ایگزسٹ کرتا ہو, ملٹیپل انفارمیشنز ایگزسٹ کرتی ہوں. تو یہ انفارمیشن ہمارے پاس اسی وقت ایگزسٹ کریں گی جب ہم نے رائٹ نمبر آف کوشچنس پوچھے ہوں گے اپنے کوشچنیئر میں رسپونڈنٹ سے. سو اگین دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر وچ یوز ٹو ڈیٹرمن کہ کتنے کس ٹائپ کے اور کتنے نمبر آف کوشچنس جو ہیں وہ ہمارے پوچھے جانے چاہیے ایک کوشچنیئر کے اندر. ابھی جو ٹپالوجی ہے وہ کس ٹائپ کے کوشچنز ہونے چاہیے یا اس کے اندر کون سا اسکیل یوز ہوا ہونا چاہیے, یہ ابھی ہم شارٹلی دیکھتے ہیں. Then another very important factor which need to be addressed in determining a questionnaire is the available resources including use of computer software. کہ آپ نے جتنے بھی انفارمیشن کوشچنیئر سے اٹھائی ہے یا کلیکٹ کی ہے اس کو آپ کون سے کمپیوٹر سافٹ ویئر کے اوپر اپلائی کر کے ریزلٹس لیں گے. بہت سارے سافٹ ویئرز جو ہیں وہ ابھی ہمیں مارکیٹ میں مل جاتے ہیں جس میں کوالٹیٹیو ٹیکنیکس کے اوپر بھی سافٹ ویئر اویلیبل ہیں اور کوانٹیٹیو ٹیکنیکس کے اوپر بھی سافٹ ویئر اویلیبل ہیں. جب ہم کوانٹیٹیو کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ وائڈلی جو آج کل یوز ہو رہا ہے وہ ہے ایس پی ایس ایس اور ایموس یا پھر اسٹیٹا یا پھر یوزلی ایکسل. لیکن ہر ایک کا جو رسپانس ہے یا ہر ایک کے جو ریزلٹس ہیں وہ ویری کرتے ہیں ود دی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف دا اسپیسیفک سافٹ ویئر. تو آپ نے کون سا سافٹ ویئر جو ہے وہ یوز کیا ہے اپنے کوشچنیئر کو چیک کرنے کے لیے یا کوشچنیئرس کے تھرو کوڈنگ اور انکوڈنگ کرنے کے لیے, سو دیٹ از اگین اے ویری ویری امپورٹنٹ فیکٹر. جب ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی ہمارے پاس کچھ چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں ہونی چاہیے بفور وی ایکچولی ڈیزائن اے کوشچنیئر. ایک سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے ایٹ دا ٹائم آف ڈیٹا کلیکشن از دیٹ وی ہیو ٹو پریسائزلی ڈیفائن کوشچنس. جو کوشچنس ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ یا ان کی لینگویج بہت کمپلیکس نہیں ہونی چاہیے. سمپل ورڈس میں ڈائریکٹ کوشچن پوچھیں, اس کے اندر بہت کمپلیکسٹیز اور اس کے اندر بہت زیادہ مشکل لینگویج کو انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور ایک اسٹیٹمنٹ کو کوشش کریں کہ شارٹیسٹ رکھیں تاکہ اس کے اندر ڈوئل میننگ نہ آئے. اگر اس کے اندر ڈوئل میننگ آ گیا تو پھر رسپونڈنٹ کون سے میننگ کی بیسس کے اوپر رسپانس کر رہا ہے, یو نیور نو. تو اگر آپ نے رائٹ رسپانس انالائز کرنا ہے تو اس کے لیے اپنی جو کوشچن کی اسٹیٹمنٹ ہے اسے پریسائز رکھیں, چھوٹا رکھیں اور اس میں ڈوئل میننگز اوائڈ کریں. اس کے اندر مشکل ورڈز کو اوائڈ کریں کہ رسپونڈنٹ پہلے لفظ کا مطلب دیکھنے کے لیے ڈکشنری کھولے یا وہ آپ سے پوچھے یا آپ کو فون کرے اور پھر پتہ لگائے کہ اس ورڈ کا کیا مطلب ہے. اچھا تو اس کا سوال کا یہ مطلب ہوگا, اس سوال کا اگر یہ مطلب ہے تو اس کا رسپانس یہ ہوگا. سو دس ول ٹیک لاٹس اینڈ لاٹس آف ٹائم آف اے رسپونڈنٹ وچ یوزلی رسپونڈنٹس وونٹ پے. So that is something which can be resolved through asking a precise, short and simple question. Representative and accurate sample size. جو ڈیٹا ہے ہمارا وہ اسی وقت صحیح سے کلیکٹ ہوا ہوگا ہمارے پاس, وہ رائٹ انفارمیشن دے رہا ہوگا جب وہ ایک رائٹ سیمپل سے کے اوپر پریزنٹ کیا جائے. اگر ہم نے کوشچنیئر کو رائٹ سیمپل کے اوپر پریزنٹ نہیں کیا تو ڈیفینیٹلی جو ڈیٹا ہم کلیکٹ کریں گے وہ رائٹ رسپانسز شو نہیں کرے گا. سو دی سیمپل شوڈ بی the right representative of population on which the questionnaire is floated. Thirdly, an understanding of the organizational context with which you work. Very very important factor کہ جب آپ نے ایک آرگنائزیشن کو یونٹ آف انالیسس لیا ہے اور اس کے اندر آپ نے اس آرگنائزیشن سے ہی ریلیٹڈ آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے, اسی کے امپلائیز سے یا سپروائزر سے یا مینیجر سے آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے, تو ان دیٹ کیس یو شوڈ نو اباؤٹ دی آرگنائزیشن ان ڈیٹیل. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ آرگنائزیشن کیا ہے, اس کا فیلڈ آف ورک کیا ہے, اس آرگنائزیشنل انوائرمنٹ کی سیٹنگز کون سی ہیں, تاکہ آپ کا کوئی کوشچن ایسا نہ ہو یا کوئی ایسا جارگن نہ اپنے کوشچنیئر کے اندر یوز کر لیں جو کہ اوفینسونیس کریٹ کر دے امپلائیز کے ساتھ, یا ایک ریگولر یو کین سے لیک آف کانفیڈنس کا کانسیپٹ دے دے آپ کو ٹوورڈز دی ریسرچر کہ آرگنائزیشن از ناٹ فیلنگ کانفیڈنٹ ٹو respond towards the specific researcher because they have used wrong language and bad jargons in the questionnaire.
Then comes the relationships between variables, dependent and independent and extraneous. یہ جو بھی ریلیشنشپ ڈٹرمن ہوئی ہوئی ہے ہمارے تھیوریٹیکل فریم ورک کے اندر، ہمارے ماڈل کے اندر، اس ماڈل کے اندر اس ریلیشنشپ کی بیسس کے اوپر ہمیں کوشچنس کو ڈیولپ کرنا چاہیے. میننگ ڈپینڈنٹ ویریبل سے ریلیٹڈ تو ہم بہت زیادہ کوشچنس نہیں پوچھ سکتے، دس از فار شیور، کیونکہ انفارمیشن ہمیں سارا کا سارا یا ان پٹ ہمیں ساری کی ساری ملے گی انڈیپینڈنٹ یا ایکسٹرینیس ویریبل سے وچ مائٹ بی میڈیٹنگ اینڈ ماڈریٹنگ. تو ان ویریبل سے ریلیٹڈ جو بھی انفارمیشن ہمیں ملی ہے یا جو بھی ہم نے آئٹمس ڈیفائن کیے ہیں وہ آئٹمس اتنے رائٹلی ہونے چاہیے کہ وہ ہمیں ایگزیکٹ ڈیٹا فگر آؤٹ کر دیں یا ایگزیکٹ رسپانس فگر آؤٹ کر دیں جس کو کہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں اپنے ریسرچ کے اندر. دین دی ٹائپس آف ویریبلس جو کہ یوز ہوئے ہیں ہماری ٹیکنیک کے اندر یا یوز ہوئے ہیں ہمارے کوشچنئر کے اندر، دے آل نیڈ ٹو بی ایڈریسڈ. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے کوئی میڈیٹنگ افیکٹ اپنے ماڈل کے اندر شو کیا ہے تو ہم اس میڈیٹنگ افیکٹ کو کسی بھی کوشچن کے تھرو میجر نہ کریں. تو جو ہمارے پاس پھر رسپانس آئے گا اس کے اندر میڈیشن کا تو رسپانس میجر ہی نہیں ہوا ہوا. تو یہاں پر جتنے بھی ٹائپس آف ویریبل ہم نے اپنے ماڈل کے اندر ڈسکرائب کیے ہیں ان سارے کے سارے ٹائپس کو ہمیں اپنے کوشچنئر کے تھرو رائٹلی ایڈریس کرنا چاہیے. Now here it is presented to you the data requirements table کہ ہمیں کہاں سے پتہ لگے گا کہ ہمیں ڈیٹا جو ہے وہ ریکوائر ہے. ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا ریسرچ پروسیس. اس ریسرچ پروسیس کے اندر ہم نے بہت ساری ٹیکنیکس کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ کس طرح سے ہمارے پاس ٹیکنیکس جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں اور کہاں پر ہمیں ڈیٹا کلیکشن کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہاں پر آپ کے پاس فگر آؤٹ ہوا ہے کہ ٹائپ آف ریسرچ آپ کی انویسٹیگیٹو ہونی چاہیے. فرسٹ آف آل کہ آپ نے جب آپ نے ریسرچ ڈیزائن کیا ہے تو آپ نے بہت سارے کوشچنس کو آنسر کیا ہے. ریسرچ ڈیزائن کا ہم نے لاسٹ لیکچر میں بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ یہاں پر ہمیں پتہ لگانا ہوگا یونٹ آف انالیسس کیا ہے یا ہمارا ٹائپ آف اسٹڈی کیا ہے، انویسٹیگیشن کس طرح سے ہم کر رہے ہیں، ہم نے کس میتھڈ کو اس میں اپلائی کیا ہے، کون سی ڈیٹا کلیکشن ٹیکنیکس کو اس میں یوز کیا ہے، ٹائپ آف اسٹڈی کون سی ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس ان سب سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہونی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کوشچنئر کو کہاں پر یوز کر رہے ہیں. سو یوزلی جو ٹائپ آف ریسرچ ہے اس میں انویسٹیگیشن کوشچنز ہونے چاہیے، ویریبلس جو بھی اسٹڈی کے اندر یوز ہوئے ہیں وہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے. جس بھی ڈیٹیل کے اوپر ہم نے ڈیٹا کو میجر کرنا ہے دس ڈیٹیل ہیز ٹو بی گیون ٹو اس کہ وہ ہم نے اگر ڈسکرپٹیو ریسرچ کرنی ہے تو ہمارے پاس ڈسکرپٹیو اورینٹیشن ہونی چاہیے کہ ڈسکرپٹیو ریسرچ کیا ہوتی ہے اور جب ہم نے ایکسپلین کرنا ہوتا ہے سچویشنز کو تو ہمیں کس قسم کے کوشچنس پوچھنے چاہیے. And then check measurement questions included in questionnaire or not. And then we need to analyze کہ جن کوشچنس کی بیسس کے اوپر ہم نے میجرمنٹس کریٹ کرنی ہے کیا وہ کوشچنس ہمارے کوشچنئر کے اندر شامل ہیں بھی یا نہیں. تو یہاں سے ہمیں انشور ہو جاتا ہے کہ کون سے اسینشیل پورشنز ہیں ڈیٹا کلیکشن کے جن کی بیسس کے اوپر ہم ڈیٹا ریکوائر کر رہے ہیں. Then comes designing the questionnaire through multiple stages. Now it is very much important to know کہ جو بھی کوشچنئر ہم نے ڈیزائن کیا ہے یا کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر کون کون سے اسٹیپس شامل ہونے چاہیے. کوشچنئر کو ڈیزائن کرنا از ناٹ ایٹ آل این ایزی ٹاسک. یوزلی اٹ از کنسیڈرڈ یا جو ہمارے پاس ینگ ریسرچرز آتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ڈیٹا ہم کلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اور کوشچنئر ڈیولپ کرنا تو بالکل بھی مشکل کام نہیں ہے. بٹ ایز آئی ہیو ٹولڈ یو کہ کوشچنئر از کنسیڈرڈ ایز اے ٹول اینڈ ٹیکنیک ان ڈیٹا کلیکشن. اگر ہم رائٹ ٹول اپلائی نہ کریں رائٹ پروسیس کے اوپر تو ہمارے پاس رائٹ ریزلٹس نہیں آتے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو اپنی ویریبل سیٹنگ کی ہے اس کے اندر ہم نے جو ریلیشن شپ بنایا ہے ہم نے اس سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن لی ہے وہ ڈائریکٹلی ان ویریبل سے تعلق نہیں رکھتی لیکن وہ ایک جنرلی ہمیں ایک انفارمیشن پرووائڈ کر دیتی ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل سے ریلیٹڈ. تو اس کیس میں ہمارے پاس جو ڈیٹا آئے گا وہ ہمیں رائٹ انفارمیشن نہیں دے رہا. تو every questionnaire has to follow a specified procedure on the basis of which we can determine کہ جو ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کیا ہے وہ رائٹ ہے وہ رانگ ہے یا وہ کس پلیٹ فارم کے اوپر یا کس ورڈ کے اوپر ہمیں انفارمیشن دے رہا ہے. So there must be multiple stages which has to be followed in order to analyze the reliability and validity in the
question. Now what is reliability and validity we'll be discussing shortly, لیکن first of all ہم focus کرتے ہیں کہ کون سی stages ہونی چاہیے follow in designing a questionnaire. First of all, the researcher is clear about the data required and design a questionnaire. جب بھی ریسرچر نے questionnaire ڈیزائن کرنا ہے تو اس سے پہلے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ ریسرچ ڈیزائن کیا ہے. ریسرچ ڈیزائن کے اندر اس نے بہت سارے کوشچنس کو بہت سارے ایریاز کو ایڈریس کیا ہے. سیکنڈلی اس کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سی فیلڈ سے ریلیٹڈ ڈیٹا چاہیے, کون سی فیلڈ سے ریلیٹڈ ڈیٹا ایگزسٹ کرتا ہے اور کن ایریاز سے ریلیٹڈ ڈیٹا اسے چاہیے. اگر فار ایگزامپل اس نے پرائمری اور سیکنڈری دونوں مینس سے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے تو سیکنڈری مینس میں کون سا ڈیٹا موجود ہے اور اس سیکنڈری مینس آف ڈیٹا کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے پرائمری ڈیٹا کلیکشن کے اوپر, تو وہاں پر فرام دا ریسرچ ڈیزائن the researcher should come to know کہ کس پرٹیکولر اسٹریم کے اوپر ہمیں ڈیٹا چاہیے اور ریسرچ کو ڈیزائن کیا ہے جس سے ریلیٹڈ ہم کوشچنس پوچھ سکیں گے. سیکنڈلی respondent decodes the questions in the way the researcher intends. بالکل اسی طرح سے اسے رسپانس ملے گا اپنے کوشچنس کے اوپر جس طرح سے وہ سوال کو پریزنٹ کرے گا. اگر سوال پریزنٹ کرنے کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ نیگیٹو اسٹیٹمنٹ ہے, اگر سوال پریزنٹ کرنے کی سچویشن جو ہے وہ نیگیٹو ہے, میننگ کہ if the question is portraying a negative situation یا اس میں نیگیشن کا ایلیمنٹ شامل ہے اسٹیٹمنٹ میں, تو رسپونڈنٹ جو رسپانس دے گا اس میں وہ فوکس کرے گا نیگیٹو پرسپیکٹو کو, نیگیشن کو وہ فوکس کرے گا کہ یہ والی چیز جو ہے وہ ایک نیگیٹو رسپانس دے رہی ہے, تو وہ نیگیٹو رسپانس ہی بیسیکلی ڈیٹرمن ہوگا آپ کے آنسر کے اندر. تو جس طرح سے بھی آپ ڈیٹا کو, جس طرح سے بھی آپ کوشچن کو انکوڈ کریں گے, رسپونڈنٹ اسے اسی طرح سے ڈیکوڈ کرے گا اور اسی طرح سے جواب دے گا. تو اگین اس کو یہ پتا ہونا چاہیے, ریسرچر کو پتا ہونا چاہیے کہ ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی اسی وقت آئے گی اس کے کوشچنیئر کے اندر جب اسے معلوم ہو کہ وہ ایکچولی کس اسٹیٹمنٹ کی بیسس کے اوپر کوشچن پوچھنا چاہ رہا ہے. رسپونڈنٹ آنسرز دا کوشچن. تھرڈ فیز کے اندر جو رسپونڈنٹ ہے اس نے اپنا رسپانس پریزنٹ کیا ہے تھرو کوشچنیئر. اور فورتھ پارٹ کے اندر جو ریسرچر ہے وہ ڈیکوڈ کرے گا آنسرز دا وے رسپونڈنٹ انٹینڈ. پہلے سیکنڈ پارٹ میں ہم نے دیکھا کہ ریسرچر نے جس انٹینشن کی بیسس کے اوپر کوشچن کو انکوڈ کیا تھا اسی انفارمیشن کی بیسس کے اوپر رسپونڈنٹ نے رسپانس کیا, اور وہی چیز, وہی رسپانس, وہی انٹینشن ریسرچر نے ڈیکوڈ کی ہے فرام دی رسپونڈنٹس پوائنٹ آف ویو, فرام دا رسپونڈنٹس انٹینشن. So that is something which is a process from which a researcher should be very much focused کہ جی کس قسم کی انفارمیشن اسے پوچھنی چاہیے, ایک پرٹیکولر پرابلم اسٹیٹمنٹ سے ریلیٹڈ کون سا ریسرچ ڈیزائن ہے جو وہ فالو کر رہا ہے, اس ریسرچ ڈیزائن کے اوپر کون سے کوشچنس اسے پوچھنے چاہیے, کن کی اسٹیٹمنٹس پازیٹیو ہونی چاہیے, کن کی نیگیٹو ہونی چاہیے, کن کی نیوٹرل ہونی چاہیے, کیونکہ جس انٹینشن کی بیسس کے اوپر وہ سوال پوچھے گا اسی انٹینشن پہ اسے رسپانس ملے گا. رائٹ, سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو اینالائز کہ کس انٹینشن کو آپ نے مائنڈ میں رکھ کے کوشچنیئر کو ڈیزائن کیا. Then comes the validity and reliability. بہت امپورٹنٹ پرسپیکٹو یا بہت امپورٹنٹ ایریا آف کنسیڈریشن ہوتا ہے جب ہم کوشچنر کو ڈیزائن کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر ویلیڈیٹی ہے یا ریلائبلٹی ہے یا نہیں ہے. As I've told you کہ usually the young researchers think کہ in order to design a questionnaire we need not to pay much attention. But if a right questionnaire is not designed, then it lacks the validity or reliability. Once we discuss about the validity of a questionnaire, this shows that there might be internal validity. مختلف قسم کی ٹائپس ہو سکتی ہیں جو ویلیڈیٹی کے اندر آئے. ویلیڈیٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو فیوچر میں بھی وہی رسپانس پرووائڈ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, اور جو چیز آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ کو اسی سے ریلیٹڈ رسپانس ملا ہے کہ نہیں ملا. میننگ if there is a point, if you want to know about the job satisfaction from an employee, اگر آپ امپلائی سے اس کی جاب سیٹسفیکشن کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں
اور آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں اس میں آپ فوکس کر رہے ہیں سیلریز کو, تو وہ جو جواب دے گا وہ سیلری اسٹرکچر کے اوپر دے رہا ہے انسٹیڈ کہ جو اس کا رسپانس ہے ٹورڈز جاب سیٹسفیکشن وہ شو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. یا آپ برانڈ اویئرنیس کے بارے میں سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کوشچن اس کی پرائس سے ریلیٹڈ کر رہے ہیں, تو اگین اس کے اندر ویلیڈیٹی نہیں ہے. So they exist internal validity, content validity, criterion related اور predictive validity اور construct validity. یہ 4 قسم کی ٹائپس ہوتی ہیں ویلیڈیٹی کے اوپر, یا جب ہم نے ویلیڈیٹی کو اسیس کرنا ہو تو 4 پرسپیکٹیوز میں ہم اس کو انالائز کرتے ہیں. فرسٹ آف آل دی انٹرنل ویلیڈیٹی وچ سیز کہ جو بھی ہمارا کوشچنیئر ہے اس کے اٹ سیٹسفائز دی ایگزیکٹ پرپز اور ناٹ. سیکنڈلی دی کنٹینٹ ویلیڈیٹی شوز کہ اس ویریبل سے اس کی کیا ریلیشن شپ ہے جو جس کے اوپر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں, جس کو ہم ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں اپنے کوشچنیئر کے اندر. کرائٹیریا ریلیٹڈ اور کرائٹیریا پریڈکٹیو ریلیٹڈ ویلیڈیٹی سم تھنگ کہ ہم نے جو ڈیولپ کیا ہے ٹول, اس کے اندر ہم نے جو مارجنس سلیکٹ کیے ہیں یا جو ریٹنگز انالائز کی ہیں وہ کس طرح سے ہمارے کوشچن کو سپورٹ کرتی ہیں. اگر اس کے اندر ملٹیپل چوائس دینے کا آپشن ہو لیکن ہم نے اس کو صرف 2 آپشنس کے اندر ڈیوائڈ کر دیا ہے تو ڈیفینیٹلی ہمارا جو کرائٹیریا ہے وہ بڑا ابسلیٹ ہے اور بہت ہی زیادہ ریجڈ ریزلٹس دے گا. دین کمز دی کنسٹرکٹ ویلیڈیٹی کہ جس بیسس کے اوپر ہم نے اپنا کنسٹرکٹ ڈیزائن کیا ہے, جس بیسس کے اوپر ہم نے اپنے ٹول کو ڈٹرمن کیا ہے ٹورڈز فار ایگزامپل اگر ہمارے کوشچن کے اندر سارے کے سارے سوال جو ہیں وہ یس اور نو کے اوپر بیس کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ویلیڈیٹی اتنی ایکوریٹ نہیں ہے. دین کمز دی ریلائبلٹی. ریلائبلٹی از سم تھنگ وچ یوز ٹو اینالائز کہ جس چیز کو آپ میجر کر رہے ہیں وہ آپ کو فیوچر میں بھی وہی رسپانس دے گی کہ نہیں دے گی. آپ نے ایک کوشچن پوچھا ایک رسپونڈنٹ سے, فار ایگزامپل اگر آپ نے لانگیٹیوڈنل اسٹڈی کی ہے تو فار دیٹ پرپز یو ول ناٹ بی ڈیولپنگ اے نیو کوشچنیئر بیکاز یو ول بی یوزنگ دا سملر ٹول فار دا ریسرچ پرسپیکٹو. لیکن جب آپ نے ریلائبلٹی ٹیسٹ کرنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پرٹیکولر جو کوشچنیئر ہے وہ آپ کو اس نے آپ کو جس قسم کا رسپانس دیا ہے وہ وہی رسپانس آپ کو فیوچر میں بھی پرووائڈ کرے. سو دیٹ شوز سم ہاؤ دی ریلائبلٹی. ریلائبلٹی کو ٹیسٹ کرنے کے 3 طریقے ہو سکتے ہیں. ون از دی ٹیسٹ ری ٹیسٹ میتھڈ کہ ایک دفعہ آپ نے اپنا کوشچنیئر اسٹیبلش کیا اور اس کوشچنیئر کو آپ نے ایک چھوٹی سی سیمپل کے اوپر اپلائی کیا اور وہاں سے رسپانسز دیکھا, رسپانس ریٹ دیکھا کہ کیا لوگوں کو یا کیا رسپونڈنٹس کو یہ کوشچن رائٹلی سمجھ میں آ گیا ہے یا نہیں آیا ہے. تو اگر تو رسپونڈنٹ اس کو رائٹلی اسیس کر کے اس کو رائٹ جواب دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوشچن جو ہے وہ آپ سیمپل میں فلوٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس کے اندر کچھ ایمبیگوٹی آئی ہے یا کچھ کوشچنس نے جو رسپانس دیا ہے وہ تھوڑا سا فلکچویٹنگ ہے, جو آپ کو رائٹ سچویشن پرووائڈ نہیں کرا, یا اس کے اندر کچھ ویلیڈیٹی ایشوز آ رہے ہیں کہ کیا ویلڈ ہے وہ پرٹیکولر کنسٹرکٹ اس پرٹیکولر انوائرمنٹ کے اندر اپلائی کرنے کے لیے یا نہیں ہے, تو اس کیس میں آپ ٹیسٹ ری ٹیسٹ کی میتھڈ سے ریلائبلٹی انکریز کر سکتے ہو, فیوچر کنسرنس انکریز کر سکتے ہو کہ یہ پرٹیکولر چیز جو ہے یہ اسی میتھڈ کو یا اسی فارمیٹ کو میننگ کو شو کرے گی. دین کمز دی انٹرنل کنسسٹینسی کہ جب آپ نے ریلائبلٹی کو ٹیسٹ کرنا ہے تو سیکنڈلی آپ کو فرسٹ آف آل یو ول بی اپلائنگ دی ٹیسٹ ری ٹیسٹ اینڈ سیکنڈلی یو ول بی موونگ ٹوورڈز دی انٹرنل کنسسٹینسی کہ انٹرنل کنسسٹینسی کتنی ہے اس پرٹیکولر کوشچنیئر کی, میننگ جو بھی کوشچنیئر جس طرح سے بھی ڈیزائن ہوا ہے اس میں کنسسٹینسی بھی ہے یا نہیں ہے, اس کے اندر سیمیٹری بھی ہے یا نہیں ہے. Sometimes you are asking a very very complex question and sometimes you are asking a very simple statement, یا آپ نے ایک سیمیٹری فالو نہیں کی ہوئی. sometimes آپ اس کے اندر کچھ جیسچرس کو یا کچھ ایگزامپلس کو نریٹ کرتے ہو, اور sometimes آپ بہت ہی کمپلیکس لینگویج کے اندر یا ڈیول میننگ کوشچنس پوچھ لیتے ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کنسسٹینسی نہیں ہے, وہ ایک ہی فلو میں نہیں چل رہا. دین از دی آلٹرنیٹیو فارم, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 2-3 کوشچنیئرز ڈیولپ کریں جو کہ ایک ہی میننگ کو ہولڈ کرتے ہوں اور ان کو فلوٹ کر کے دیکھیں کہ ان کا کیا رسپانس آتا ہے, اور وہاں سے آپ چیک کریں کہ اس کی ریلائبلٹی کیسی ہے.
Now we will be talking about that how many types of questionnaires یا questions جو ہم نے بنائے ہیں کس قسم کے questions exist کرتے ہیں اور ان کے کون سے scales ہو سکتے ہیں. تو پہلی ٹائپ ہے questions کی وہ یہ ہے کہ ہم رسپونڈنٹ کو چوائس دے دیتے ہیں کہ وہ ایک پرٹیکولر سچویشن کے بارے میں اپنا پوائنٹ آف ویو یا اپنی اوپینین پلیس کریں. تو اگر وہ اپنی اوپینین اور اپنا پوائنٹ آف ویو ایک پرٹیکولر سچویشن کے بارے میں ایکسپلین کر سکتا ہے وداؤٹ دی ریسٹرکشن آف اینی اسکیل وچ از پرووائڈیڈ ٹو him by the researcher, this is known as an open-ended question. As it is shown to you کہ ایک example ہے کہ please list up to 3 things you like about your job. Although کہ ہم نے اس کو restrict کیا ہے ایک particular situation میں کہ اس نے اپنی job سے related ہی 3 important چیزیں بتانی ہیں which he likes. تو اس کیس میں ہم نے 2-3 آپشنس رکھی ہیں اس کے سامنے. ہم نے اس کے سامنے ملٹیپل آپشنس نہیں رکھ دیں کہ ملٹیپل آپشنس میں بتاؤ کہ اب تمہیں اپنی جاب میں کون سی چیزیں پسند ہیں, یا ہم نے اس کو ڈسکرائب نہیں کی ایک خاص سچویشن کہ اس پرٹیکولر سچویشن میں تمہیں اپنی جاب سے ریلیٹڈ کون سی چیز پسند آئے گی. تو ہم نے ایک جنرلائزڈ سچویشن کے تھرو لیکن اسپیسیفائی کر کے اسے آپشن دی ہے کہ تم اس انوائرمنٹ کے اندر رہتے ہوئے اپنے رسپانس کو کس طرح سے شو کرو گے. سو دس شوز کہ یہ ایک اوپن اینڈڈ کوسچن ہے جس میں ہم رسپونڈنٹ کو بغیر کسی اسکیل کے یا بغیر کسی ویٹیج کے اوپن چوائس دیتے ہیں کہ وہ مینشن کر دے کہ وہ ایک پرٹیکولر سچویشن میں کس طرح سے رسپونڈ کرے گا. دوسری جو ٹائپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ رسپونڈنٹ کو ایک کیٹیگری دے دیں. اس کیٹیگری کے اندر سے ڈیفینیٹلی اس نے کوئی ایک ہی سلیکٹ کرنی ہے اور اس کے اندر ہم اس کو مختلف قسم کی آپشنس دے دیں گے. فار ایگزامپل اگر ہم نے اس کا ریلیجن چیک کرنا ہے تو ہم اس کو مختلف ریلیجنس کی ڈسکرپشن دیں گے اور اس میں سے وہ کوئی ایک پک کر لے گا, یا ہم اس کو دے دیں گے نن اینڈ ادر کے اندر وہ پلیس کر دے گا کہ اس کا اپنا ریلیجن کیا ہے, تو وہ ایک چوائس مینشن کر دے گا. سو یہ دوسری ایک ٹائپ ہے جس کے اندر ہم اس کو چیک باکس پرووائڈ کرتے ہیں. Sometimes whenever we need to ask the marital status تو بھی ہم اس کو میرڈ اور ان میرڈ کے کیس میں چیک باکس پرووائڈ کرتے ہیں. سملرلی جب ہم اسے انکم رینج پوچھتے ہیں تو اس میں بھی ہم اسے چیک باکس پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ مختلف رینج میں انکمس کو 10 to 15,000, 15,000 to 20,000, 25,000 to 30,000 اور 30,000 اینڈ مور. تو ہم اس کو مختلف آپشن دے دیں گے جس میں سے ڈیفینیٹلی وہ ایک آپشن کو سلیکٹ کرے گا اور بتائے گا کہ اس اپنا رسپانس شو کرے گا, لیکن ایگزیکٹلی اس میں شو نہیں کیا. سملرلی ایج کو مانیٹر کرنے کے لیے یا ایج کو نوٹ کرنے کے لیے بھی ہم رینج دے دیتے ہیں یہ کہ یو بلانگ ٹو این ایج کیٹیگری آف اسپیسیفک انٹرولس, تو اس کے اندر ہم ان کو چیک باکس پرووائڈ کرتے ہیں. دین another category is when the consumer or when the respondent is provided with the option that according to his own experience which type of response can be analyzed, or according to his own expertise وہ کس طرح سے ایک پرٹیکولر سچویشن کو رسپونڈ کرتا ہے, ویٹ کرتا ہے, اس میں کس طرح سے اس کو امپورٹنس دیتا ہے. So how often do you visit a shopping center؟ تو اس کیس میں وہ ریٹ کر رہا ہے کہ کس طرح سے how often, مطلب وہ ڈسکرائب کر رہا ہے کہ کتنے نمبر آف ٹائمز ہی یوز ٹو وزٹ شاپنگ سینٹر. تو اگین یہاں پر ہم نے اسے ایک چیک باکس پرووائڈ کیا ہے جہاں پر وہ ہمیں رائٹ آنسر پرووائڈ کر رہا ہے کہ فرسٹ وزٹ یس ونس ان اے ویک, لیس دین fortnightly to once a month, 2 or more times a week, less than once a week, or fortnightly, less often. So that is something in which a respondent must be presenting one situation. Then comes the ranking questions. یہاں پر ہم نے سچویشن کچھ ایسی ڈسکرائب کی بھی ہوتی ہے رسپونڈنٹ کو جس میں وہ اپنی فیلنگس کو رینک کر سکتا ہے with respect to the level of importance he is giving to one option. یہاں پر ہم نے رسپونڈنٹ کو پرووائڈ کرنے ہیں کچھ فیکٹرز جن فیکٹرز کو اس نے ریٹ ڈاؤن کرنا ہے with respect to their importance, اور یہاں پر ہم یہ بھی اسے بتائیں گے کہ ہم نے کس نمبر کو کون سی امپورٹنس دی ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم نمبر 1 کو ہائی امپورٹنس دے رہے ہوں اور ہو سکتا ہے ہم نمبر 5 کو ہائی امپورٹنس دے رہے ہوں. تو فار ایگزامپل اف دا گیون سچویشن از پریزنٹڈ ٹو یو, جس میں ڈسکس کرنا ہے کہ پلیز نمبر ایچ آف دا فیکٹر لسٹڈ بلو ان آرڈر آف امپورٹنس ٹو یو ان چوزنگ اے نیو کار.
number of most important is 1, next to 2 and so on. If a factor has no importance at all, please leave blank. تو اس طرح کی سچویشن کے اندر ہم نے نہ صرف کوشچن پوچھا ہے رسپونڈنٹ سے بلکہ ہم نے اس کو یہ بھی سمجھایا ہے کہ اس نے کس طرح سے رسپانس دینا ہے. اگر تو اس نے رسپانس ہائیلی امپورٹنٹ کو 4 دے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ہمارا جو ایکسپلینیشن ہے وہ سمجھ میں نہیں آئی ہے. یہاں پر ہم نے کلیئرلی مینشن کیا ہے کہ اف یو give extreme importance to one element, you will be you will be mentioning 1, and comparatively to the highest rank, if you are giving less importance, so you should write 2 and so on. So similarly, meaning کہ سب سے زیادہ جو high weightage ہم جس فیکٹر کو دے رہے ہیں وہ ہے اس کی وہ ہے نمبر 1, اور ہم نمبر 5 کو یا نمبر 4 کو لیسٹ امپورٹنس دیں گے. تو جو فیکٹرز ہیں وہ ہے کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشنز کی, وہ فیول کی کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشنز کتنی کر رہی ہے, اس کار کا بوٹ سائز کتنا ہے, اس کی ڈیپریسیشن کتنی ہوگی, اور اس کار کی پرائس کتنی ہے. ڈیپریسیشن کا مطلب یہ ہے کہ ود گروئنگ نمبر آف ایئرز ود پریکٹس اس کار کی ویئر اینڈ ٹیئر کے اوپر کتنا زیادہ ایکسپینس آئے گا. تو ہو سکتا ہے کہ پہلے سال میں کوئی نہ آئے, دوسرے سال میں بہت زیادہ ہے, تیسرے سال میں اس سے بھی زیادہ ہے, اور اس کے پارٹس بھی اویلیبل نہیں ہیں. So that is something which adds up which increases the depreciation cost. Carbon dioxide emissions کا مطلب یہ ہے کہ if you are interested in noting down کہ جی جو دھواں نکل رہا ہے گاڑی میں سے وہ کتنا ہوگا, اس کا emission rate کتنا ہے, so that is again something which is important to note. تو جب آپ نے ایک نئی گاڑی خریدنی ہے تو کون سے فیکٹرز ہیں جن کو آپ سب سے زیادہ امپورٹنس دیں گے, تو with reference to multiple factors you will be noting down the importance of each factor and mentioning them in front رینکنگ ایریا جہاں پر آپ پلیس ڈاؤن کرو گے کہ آپ کس امپورٹنس کے ساتھ کس کیریکٹرسٹک کو, کس فیکٹر کو ڈسکرائب کریں. Another example for rating question is that for the following statement please tick the box that matches your view most closely. یہاں پر ہم نے 4 کیٹیگری ریٹنگ اسکیل کو ڈسکرائب کیا ہے اور اس میں شو کیا ہے کہ ایگری, ٹینڈ ٹو ایگری, ٹینڈ ٹو ڈس ایگری اینڈ ڈس ایگری, 4 سچویشنس ہیں جس کی بیسس کے اوپر ہم نے سچویشن کو رینک کیا ہے. یوزلی جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں اس میں 5 اسکیل ریٹنگ کوشچنس کو یا 7 اسکیل ریٹنگ کوشچنس کو ایک سالڈ اور ایکوریٹ کنسٹرکٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے ان انالائزنگ دی کوشچنیئر, تو انالائزنگ دی رسپانس ریٹ. یہاں پر ایک ایگزامپل ہے, اگر ہم اس کے سینٹر میں مینشن کر دیں نیوٹرل, تو نیوٹرل کے کیس میں ہم ایک ایسی آپشن کے اوپر بات کر لیں گے جو کہ نہ تو ہمیں پازیٹیو رسپانس دے رہی ہے اور نہ ہی ہمیں نیگیٹو رسپانس دے رہی ہے. فار ایگزامپل ان دیٹ کیس یہاں پر ہم یہ جو سینٹر ہے اس کا, یہاں پر ہم پارٹیشن کر رہے ہیں بیسیکلی 50-50% ڈیٹا کو. یہاں پر اسٹرانگلی ایگری ہے اور یہاں پر ٹینڈ ٹو ایگری ہے. But if we assign neutral here, تو neutral کے کیس میں we might be encoding the response in terms of 0. کہ اگر ہمارے پاس 4 ریٹنگ اسکیل ہے تو یہاں پر might be جب ہم کوڈنگ کرتے ہیں تو ہم highly agree کو 4 ریٹ کریں گے, tend to agree کو 3 ریٹ کریں گے, tend to disagree کو 2 ریٹ کریں گے اور disagree کو 1 ریٹ کریں گے. لیکن جب ہم نیوٹرل کی بات کرتے ہیں تو there may be a case کہ ہم یہاں پر 0 کو کنسیڈر کر لیں. So that is something in which we can talk about the rating of the questions کہ جب ہم نے اپنا ویو پوائنٹ کسی امپلائی سے اس کا ویو پوائنٹ معلوم کرنا ہے تو اس میں کوئی بھی سچویشن ایگزسٹ کر سکتی ہے. یہاں پر ہم نے 4 کے ریٹ کو انالائز کیا ہے, لیکن ایک موسٹ اپروپریٹ جو ریٹ ہے وہ 5 اور 7 کا اسکیل ہوتا ہے. The question here is asked that I feel employees' view have influenced the decisions taken by management. ہمیں یہ فیل ہو رہا ہے کہ جو امپلائیز ہیں ان کے جو ویو پوائنٹس ہیں وہ ہائر مینجمنٹ کے ڈیسیجن سے افیکٹ ہوتے ہیں. So that is something in which an employee might agree, might tend to agree, might disagree, or might tend to disagree but might give a neutral situation. So that is something through which you can read the responses of respondents as well. Now there exists another methodology, another type of asking a question in which you ask with the quantity questions, that what is your year of birth. So یہاں پر ہم ڈائریکٹلی اس کو
رسپونڈنٹ سے اس کی ایئر آف برتھ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, لیکن یوزلی واٹ از کنسیڈرڈ مور ایکوریٹ از کہ ہم اس کی ایج جو ہے وہ پوچھ لیں ان ٹرمز آف انٹرولس, تاکہ وہ اوفینسو فیل نہ کرے یا وہ کانفیڈنٹ فیل کرے اپنے رسپانس کو شو کرنے میں. Now there exist few more considerations while designing a questionnaire. In that case, you have to adopt or adapt existing questions or remember to check copyright. جب بھی ہم نے questionnaire develop کرنا ہے تو questionnaires usually ہم کیسے develop کرتے ہیں؟ ایک جنرل سی انڈرسٹینڈنگ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب ہم کوشچنر کے اوپر بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم نے لٹریچر ہم نے اپنا تھیوریٹیکل فریم ورک بنانے سے پہلے لٹریچر ریویو کیا ہوتا ہے. ہم نے بہت ڈیٹیل میں انالائز کیے ہوئے ہوتی ہے پریلیمنری ڈیٹا کلیکشن. جو بھی پریلیمنری ڈیٹا کلیکشن سپورٹ کرتی ہے ہماری پرابلم اسٹیٹمنٹ کو, ہم وہ سارے کے سارے آرٹیکلس یا وہ ساری کی ساری پبلیکیشنس کو کنسنٹریٹ کرتے ہیں اور اس میں سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو کنسٹرکٹس بنائے ہوئے ہیں یا انہوں نے جو ماڈل ڈیولپمنٹ کی ہوئی ہے اس پرٹیکولر ایریا کو ٹیسٹ کرنے کے لیے وہ کن ویریبلس کی سیٹنگس کے اوپر کی ہوئی ہے. اگر وہ ویریبل سیٹنگس وہی ہیں جو ہم نے جن کی بیسس کے اوپر ہم نے اپنا لٹریچر ریویو کیا ہے اور جن کی بیسس کے اوپر ہم نے اپنا تھیوریٹیکل فریم ورک بنایا ہے, اپنا ماڈل بنایا ہے, تو ڈیفینیٹلی ان ویریبلس کو ریڈ کرنے کے لیے اس پرٹیکولر سچویشن کے اندر سے انہوں نے ایک انوائرمنٹ ڈیولپ کی ہوگی جہاں سے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے. میننگ انہوں نے ہر ویریبل کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جن پلیٹ فارمس کے اوپر ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے وہ اس کوشچنرز کے اندر یا اس کوشچنر کی فارم میں یا ان آئٹمس کی فارم میں آپ کے پاس اویلیبل ہوں گے فرام دی لٹریچر ریویو. تو لٹریچر ریویو سے جہاں ہمیں پریلیمنری ڈیٹا کلیکشن ملتی ہے وہاں ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ کن ویریبلس سے ریلیٹڈ آلریڈی ڈیٹا کلیکٹڈ ہے, اور اگر آلریڈی ڈیٹا کلیکٹڈ ہے تو ڈیفینیٹلی اس سے ریلیٹڈ انہوں نے کوئی ٹول بھی ڈیٹرمن کیا ہوگا, کوئی کوشچنس بھی ڈیولپ کیے ہوں گے. وہ جو کوشچنس ہیں اگر ہم انہیں ایز اٹ از اٹھا کر اپنی اسٹڈی میں ڈالیں تو ڈیفینیٹلی وہ ہمیں ایک اچھا رسپانس دیں گے, لیکن یہ چیز ڈیفینیٹلی ہمیں چیک کرنی چاہیے کہ کہیں اس کے اوپر کاپی رائٹس تو نہیں لگے ہوئے, اور اگر کاپی رائٹس لگے ہوئے ہیں تو وہاں سے ہمیں اس کا صرف میننگ اٹھانا چاہیے کہ اس پرٹیکولر کوشچن کا کیا میننگ ہے یا کیا انٹرپریٹیشن ہے, یا یہ کوشچنر کیا ریزلٹ کرے گا ٹورڈز ڈٹرمننگ دی ڈیٹا, تو وہ کس قسم کے رسپانسز کو شو کرے گا, تو پھر ہم اسے اپنے ورڈز میں ڈسکرائب کر سکتے ہیں. تو جہاں پر ہمیں اپنا تھیوریٹیکل فریم ورک بنانے کے لیے بہت سارے ویریبلس کی ضرورت ہوتی ہے, وہاں پر ان ویریبلس کو ریڈ کرنے کے لیے اسپیسیفائڈ ٹولس کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہمیں لٹریچر ریویو سے ملتے ہیں. جب بھی ہم ڈیٹیل میں پریلیمنری ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں, ڈیٹیل میں ہم امپیریکل اسٹڈیز کو انالائز کرتے ہیں, تو وہاں پر ہمیں وہ ٹیکنیکس بھی پتہ لگتی ہیں, وہ ٹولس بھی پتہ لگتے ہیں جن کے تھرو ہم ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں. اور اگر اس کے اوپر کاپی رائٹس نہیں لگے ہوئے اور اگر اس کے اوپر کوئی اسپیسیفک اونرشپ رائٹس نہیں لگے ہوئے تو پھر ہم اس ٹیکنیک کو یوز کر سکتے ہیں, which usually gives the good answers, good results. سیکنڈلی جو چیز ہمیں چیک کرنی چاہیے, جس کو ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے, وہ ہے کوشچنر کی ورڈنگس, کہ ہم نے کن ورڈنگس کے اوپر کوشچنرز کو بنایا ہے. ایز وی ہیو جسٹ ڈسکسڈ کہ کوشچنر کے اندر کی ورڈنگس کے اندر ہمیں دو چیزوں کو انالائز کرنا چاہیے بہت امپورٹنٹلی. ایک تو یہ کہ جو ورڈنگ ہے کوشچن کی وہ بہت زیادہ کمپلیکس نہ ہو. آلدو ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر کچھ ایگزامپلس ڈسکس کریں گے جس میں ہم پتہ لگائیں گے کہ اگر بہت کمپلیکس لینگویج ہے تو وہ کس قسم کی ہو سکتی ہے, یا اگر ہم نے کچھ جارگنز یوز کر لیے ہیں, کچھ ایبریویشنز یوز کر لی ہیں اپنے کوشچنس کے اندر, تو وہ ایبریویشن ڈیفینیٹلی اگر رسپونڈنٹ کو نہیں پتا تو وہ اس سے ریلیٹڈ رسپانس نہیں دے گا یا غلط رسپانس دے دے گا, تو اس کے اندر انکانشیس مس انٹرپریٹیشن آ جائے گی یا مس انڈرسٹینڈنگ آ جائے گی کوشچن سے ریلیٹڈ. تو کوشچن ورڈنگس کے اندر ہمیں دو چیزیں چیک کرنی چاہیے. ایک تو یہ کہ ہمیں بہت ڈیفیکلٹ لینگویج یوز نہیں کرنی چاہیے, اور دوسرا یہ کہ ہمیں ڈوئل میننگس نہیں یوز کرنے چاہیے. کوئی بھی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں بتانی چاہیے, ایکسپلین کرنی چاہیے جس کے دو میننگس نکلتے ہوں. اگر کسی بھی اسٹیٹمنٹ کے دو میننگس نکل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسپونڈنٹ کسی ایک میننگ کے اوپر جواب دے رہا ہوگا جو کہ ریسرچر کو نہیں پتہ لگے گا کہ اس نے کس ایریا کو فوکس کر کے جواب دیا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ نے یہ پوچھا ہے کہ اگر آپ کی سیلری بڑھا دی جائے تو کیا جاب سیٹسفیکشن اور امپلائی ریلیشننگ اچھی ہو جائے گی,
تو یہاں پر آپ کا سیلری سے دو چیزوں کے اوپر ریلیشن شپ بن رہا ہے, جاب سیٹسفیکشن کے اوپر بھی اور امپلائی ریلیشن کے اوپر بھی. تو اگر ہاں یا نہیں میں آپ نے جواب مانگا ہے, یس اور نو میں آپ نے جواب مانگا ہے, تو رسپونڈنٹ کس چیز کو شو کر رہا ہے کہ کیا job satisfaction is putting an implication, putting some importance to employee relationship, or salary is giving importance to employee relationship, or salary is giving importance to job satisfaction. وہ کس چیز کو مائنڈ میں رکھ کر رسپانس دے رہا ہے. تو ڈوئل میننگ کے بیسس کے اوپر بھی آپ کے پاس جو رسپانس آئے گا وہ فالسیفائڈ ہوگا, وہ غلط ہوگا, اس کو آپ کبھی بھی انٹرپریٹ نہیں کر سکتے رائٹلی. تھرڈ امپورٹنٹ چیز از دیٹ ٹرانسلیٹنگ کوسچنس انٹو ادر لینگویج. جب آپ نے سوال کو دوسری لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا ہے تو اس کے اندر بہت میجر پرابلمس آ سکتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کانسیپٹ ہی چینج ہوتا ہے سوال کا, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ٹرمینالوجیز آپ یوز کریں وہ اتنی مشکل ہو جائے کہ دوسری زبان میں اس کو, یا اگر آپ نے انگلش تو اردو میں اس کو کنورٹ کیا تو ہو سکتا ہے اردو میں وہ چیزیں سمجھنی زیادہ مشکل ہیں, یا ہر لفظ کا ہر لینگویج میں ایک اسپیسیفک انوائرمنٹ ہوتا ہے. اگر آپ نے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے تو اردو میں اس لفظ کا کیا مطلب بن جائے گا یا وہ کس میننگ کو کنوے کر رہا ہوگا وہ تھوڑا سا ڈاؤٹیڈ ہوگا. تو جب بھی آپ ٹرانسلیٹ کریں کوشچن کو دوسری لینگویجز کے اندر تو ریمین ویری مچ concentrated with the actual meaning of the questions. اگر وہ ٹرانسلیشن کے تھرو ڈیویٹ ہو جاتا ہے مطلب, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کوشچن رائٹ رسپانس شو نہیں کرے گا. دین کم دی کوشچنس کوڈنگ. جب بھی آپ نے اسکیلس ڈیولپ کیے ہیں, اسکیلس کو ہم ایک اور لیکچر میں بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے وتھ ملٹیپل ایگزامپلس. یہاں پر ہم بہت ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس نہیں کر سکیں, یہاں پر ہم نے جنرل ڈسکشن کی ہے کوشچنرس کے اوپر, لیکن اسکیلس کے اوپر ہم ایک دفعہ پھر بات کرتے ہیں ڈیٹیل میں تاکہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ کون سا اسکیل کس ٹائم پر یوز ہونا چاہیے. جب ہم کوشچنس کوڈنگ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو اسکیل ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے اس اسکیل کی بیسس کے اوپر ہی ہم کوڈنگ کریں گے. Now that particular coding will definitely giving some meaning to our variable, اور اس کوڈ کی بیسس کے اوپر ہی ہم نے اپنے جو ویریبل ہے اس کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے. اگر وہ کوڈنگ رائٹ نہیں ہے یا وہ رائٹ انٹرپریٹیشنز نہیں دیتی تو ہمیں اس میننگ کو ہم رائٹلی انالائز نہیں کر سکتے. ایک اور پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جس میتھڈ کے اوپر ہم نے کوڈنگ کی ہے ہم وہ خود سے بھول جاتے ہیں, اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم ایک کوڈ بک ڈیولپ کر لیں. یا اگر ہم نے ایکسل کے اندر ڈیٹا کو کوڈ کیا ہے, ایکسل شیٹ یوز کی ہے ایز اے سافٹ ویئر, تو اس کیس میں ہم ایک کوڈ بک ایکسل کے اندر ہی بنا لیں جہاں پر ہم شو کر دیں کہ جی اس پرٹیکولر چیز کے لیے یہ کوڈز ہم نے یوز کیے ہیں, یا اس اسکیل کو ہم نے اس طرح سے ریٹ کیا ہے. اس سے ریلیٹڈ پھر ہمارے پاس ڈائریکٹ لنکیج شو ہوتا رہے گا کہ جی یہ کوڈ اگر اس طرح سے مینشن ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 4 3 2 1 ہائی امپورٹنس ٹو لو امپورٹنس شو کر رہا ہے, یا 1 2 3 4 ہائی امپورٹنس ٹو لو امپورٹنس شو کر رہا ہے. یہ چیز ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے 40 سوال پوچھے تو ایک سوال کے اندر ہمیں بھول جائے. So for that ambiguity you should write everything in a code book which can easily describe you کہ جی کس طرح سے جو ڈیٹا ہے وہ کوڈ کرنا ہے. Then when you're designing an individual questions تو آپ چیک لسٹ باکس بناتے ہیں کہ آپ اگر آپ نے ہر ویریبل سے ریلیٹڈ کوشچنس بنانے ہیں تو ایک چیک لسٹ بنا لیں کہ آپ نے کیا اس پرٹیکولر یہ چیک لسٹ جو ہے وہ اسی باکس کے اوپر ریٹین کرے گی, یہ جو آپ نے کنسیڈریشنس کی ہیں کہ کیا اس کی لینگویج ٹھیک ہے, کیا اس کی میننگ ٹھیک ہے, کیا اس کے اندر ویلیڈیٹی ہے, کیا اس کے اندر ریلائبلٹی ہے, اور آپ ہر پورشن کو ہر کوشچن کے ساتھ ساتھ چیک کرتے جائیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ کا ہر کوشچن جو ہے وہ ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی کریٹ کر رہا ہے اور اس کے اندر چانسز آف ایمبیگوٹی نہیں ہے. دین میجر کنسیڈریشنز جو ہے when you are constructing a questionnaire there comes the order and flow of questions کہ کس سمیٹری میں آپ نے کوشچنس پوچھے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک سچویشن دوسری سچویشن سے ریلیٹ کرتی ہو. فار ایگزامپل آپ نے مختلف سوال ایسے دیکھے ہوں گے جس میں مینشن ہوتا ہے کہ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے یا if you are accepting a situation then answer rest of the 3 questions. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سمیٹری میں کوشچنس چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. یا اگر آپ سمیٹری کی بات کرتے ہیں تو آپ بیسیکلی ایک انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں رسپونڈنٹ کو جس میں آٹومیٹیکلی رسپانسز کریٹ ہوتے رہتے ہیں اگر کوشچنر سمیٹری میں بنا ہوا ہے تو. As every questionnaire used to describe the relationship of variables or explanation of variables from the model,
تو اس ماڈل کے اندر جس فلو سے آپ نے ویریبلس کو ڈسکرائب کیا ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان کی آئٹم سیٹنگ اپنے کوشچنیئر میں اس طرح سے کی ہے کہ وہ آپ کو ایک یوزول سی اسٹوری سی بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے اگر فار ایگزامپل اف یو وانٹ ٹو ڈسکس کوالٹی آف ورک لائف, تو اس کے اندر آپ نے سب سے پہلے بات کی ہے جی اگر جاب ٹائمنگس کی, تو جاب ٹائمنگس کے فوراً بعد آپ ورک سیٹنگس کی بات کر لیں کہ آپ اپنے جاب ٹائمنگ سے سیٹسفائی ہیں یا نہیں ہیں, اور جاب سیٹنگ آپ کی جو جگہ ہے جہاں پر آپ بیٹھ کے کام کرتے ہیں وہ اس میں لائٹنگ ارینجمنٹس ٹھیک ہیں, اس میں آپ کو اکوپمنٹ جو ہے وہ رائٹلی پرووائڈیڈ ہے, آپ کے پاس ٹیبل, کرسی, پرنٹر, کمپیوٹر, ٹیلی فون, پیپر, پین, پینسل, اسٹیشنری اور ادر اکوپمنٹس لائک روم کولنگ اینڈ ہیٹنگ سسٹمس وہ صحیح ہیں یا نہیں ہے. یہ چیز ایک سیمیٹری میں آپ پوچھ رہے ہیں. اس کے فوراً بعد آپ جب ریلیشن شپ کی بات کریں گے کہ آپ کے ساتھ جو ارد گرد لوگ بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ آپ کے کیسے تعلقات ہیں, کس قسم کی ریلیشن شپ ہے, یا آپ کی ریلیشن شپ آپ کے سپروائزر کے ساتھ کیسی ہے, یا آپ اپنے سپروائزر کو اپنا ویو پوائنٹ کس طرح سے بتا سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایک سیمیٹری میں چل رہی ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے اس کے ٹائمنگس پوچھے, میننگ امپلائی از تھنکنگ کہ یس آئی ایم ڈسکرائبنگ مائی ٹائمنگس, آفٹر ٹائمنگس وین آئی ایم کمنگ ایٹ مائی پوائنٹ تو مجھے کون کون سی چیزیں فوکس کرنی پڑیں گی. چیزوں کے ساتھ مجھے لوگوں کے ساتھ بات کرنی پڑے گی, لوگوں کے بعد پھر انوائرمنٹ کی بات کرنی پڑے گی, انوائرمنٹ کے بعد پھر امپلائی اور مینیجرس کی ریلیشن شپ کے اوپر بات کرنی پڑے گی. سو ہیئر یو آر انکریزنگ دی ڈومین آف یور ورک اینڈ ایکسپلیننگ مور آف دا ویریبلز بٹ ان سیمیٹری. So what is the layout, what is the flow of an order of questionnaires? It is very important because this creates an environment to the respondent that how he will be describing a situation, اور وہ اس کو ایک اسٹوری کی فارم میں لگے گا یا اس کو ایک ازیوم کر کے ایک اچھے سی فارمیٹ کے اوپر رسپونڈ کر سکتا ہے. دین از دی کوشچنیئر لے آؤٹ. کوشچنیئر کی شکل کیسی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت بولڈ رائٹنگ کے اندر بہت بڑے فونٹ کے ساتھ لکھا گیا ہو, یا وہ ایک بہت ہی چھوٹے فونٹ کے ساتھ اور ڈل پرنٹنگ انک کے ساتھ لکھا ہوا ہو which is not that easy to read. So اس کیس میں جو اس کا لے آؤٹ ہے وہ بہت اچھا نہیں ہے. Sometimes جب ہم ینگسٹرس کو کوشچنیئرس یا ٹین ایجرس کو کوشچنیئرس فلوٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں کچھ پکٹوریل انالیسس بھی دینے چاہیے, یا کچھ پکٹوریل یا کلرفل ارینجمنٹس بھی دینے چاہیے, یا اگر کلرفل پکچرز نہیں ہیں تو ہم اسے ایٹ لیسٹ کلرڈ پیپر کے اوپر فوٹو اسٹیٹ کرا لیں یا اس کو کلرڈ پیپر کے اوپر لکھ لیں تاکہ جو رسپونڈنٹ ہے وہ تھوڑا سا اٹریکٹیو فیل کرے کہ وہ اپنے کوشچنس کو سالو کر رہا ہے. تو کچھ نہ کچھ انسینٹیو ہمیں دینا چاہیے ٹورڈز دی لے آؤٹ اینڈ ٹورڈز دی پریزنٹیشن آف دا کوشچنس سو دیٹ دی رسپونڈنٹ فیل کنوینئنٹ and encouraged, motivated towards its solution. کیونکہ بیسیکلی کوشچنر کو سالو کرنا از ناٹ اے ویری کریٹو ایکٹیویٹی, یا کوئی بہت مزیدار انٹرسٹنگ کام نہیں ہوتا. سو اف وی نیڈ ٹو ریڈیوس دس مارجن اینڈ انکریز دی لیول آف انٹرسٹ, سو وی نیڈ ٹو ڈو سم ایفرٹس ان دیٹ. وی نیڈ ٹو میک دم موٹیویٹیڈ تھرو ملٹیپل ٹیکنیکس, جس کے اندر سے ہم ورسٹیلٹی کریٹ کر سکتے ہیں. While explaining the purpose of testing, need to analyze some key points in that area, which is that the covering letter should be placed over the questionnaire, which describes the entire purpose. Covering letter کے اندر ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ the purpose of collecting information through this questionnaire is purely research based and it will not be disclosed to any third person. Your name and your identity will never be disclosed, so feel free to answer the situation, or the data which is collected through this questionnaire will purely be used for educational purpose and the personal information will not be regarded in that. So that are some key points جو کہ ایک تھوڑا سا feasibility, ایک تھوڑا سا confidence create کرتے ہیں towards the respondent کہ ہم جو information دے رہے ہیں وہ secure رہے گی اور وہ کہیں اور use نہیں ہوگی. انٹروڈیوسنگ اینڈ کلوزنگ دی کوشچنیئر. جب آپ کوشچنیئر کو ختم کرتے ہیں تو یا شروع کرتے ہیں تو وہاں پر کچھ اچھے سے کمنٹس بھی لکھ سکتے ہیں, کچھ اچھے سے نوٹس بھی دے سکتے ہیں, یا کچھ یو کین ایڈ سم پکٹوریل انالیسز ان اٹ, یا کسی اچھے سے رائٹر کا کوئی کمنٹ بھی مینشن کر سکتے ہیں, اسٹیٹمنٹ بھی یا سیئنگ بھی مینشن کر سکتے ہیں, یا ہم اپنے ہولی پروفٹ کی کوئی حدیث بھی اوپر مینشن کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے کام سے ریلیٹ کرتی ہے. تو اینی تھنگ کین ایڈ ورسٹیلٹی ان یور کوشچنیئر سو دیٹ
it can give some more incentive and can give some more meaning once a respondent is solving it and reading it. Pilot testing and assessing validity. जब भी आपने validity को assess करना है तो obviously आपने उसके ऊपर pilot testing करनी है. Pilot testing का मतलब ये है कि before launching it to before floating it to the actual sample, you test it prior to a smaller sample size to some few people so that you can test the response that whether whatever you want to test is actually being tested or not. या कुछ ambiguity है या कोई clarification अगर किसी चीज़ में चाहिए तो आप उसको rebuild कर लें. Then comes the administering the questionnaires, in which you need to remember some key points. That internet and intranet mediate responses के ऊपर आपने कुछ जो responses लिए हैं वो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से read out करने हैं. Postal questionnaires के अंदर या delivery and collection के अंदर अगर आपने questionnaires float किए हैं तो उसका response किस तरह से manage करना है. फिर टेलीफोन और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज के रिस्पांस को किस तरह से मैनेज करना है वो आपको थ्रू योर ओन मैनेजमेंट पता होना चाहिए in order to reduce the administration errors of questionnaire. Now let's analyze the summary or the main areas which we have discussed today. We have discussed that what are the questionnaires, and while discussing questionnaires we have disclosed कि descriptive studies के लिए और explanatory data के लिए हम questionnaires को use करते हैं. 5 main types हैं questionnaires की जो कि intranet, internet, postal delivery, collection, telephone and interview schedules के through base करती हैं. Then precise data that meets the research objectives can be produced by using a data requirement table. हमें पता होना चाहिए कि data requirement कहाँ पर हमें चाहिए जिसकी बेसिस के ऊपर हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं. We should know about the data validity and reliability towards our response rate, and hence whatever we are designing and structuring should follow a rigorous pilot testing. The wordings and orders of the questions and question types are important to be considered before launching a questionnaire. Closed questions should be pre-coded to facilitate data input and analysis. कि हमें बताना चाहिए कि जी हमें किस तरह से responses को measure कर रहे हैं, high importance किन words को दे रहे हैं, 1, 2, 3 किस basis के ऊपर prioritize कर रहे हैं, हमें explain करना चाहिए. Then we have also described the important design features that are a clear layout, a logical order and flow of questions and easily completed responses. Questionnaires should be carefully introduced and pilot tested prior to administration, and administration need to appropriate the type of questionnaire. So that is all for today's discussion about questionnaires, and I hope the method of collecting data through questionnaire design techniques is clear to you. I hope کہ جو سروے کے اندر ہم نے بات کی تھی questionnaire کی اس کو ہم مزید elaborate کر پائے ہیں اس لیکچر کے اندر. In future lectures we will be talking about the details of questionnaires and observations towards identifying the scales, کہ particular scales کی basis کے اوپر ہم کس طرح سے questionnaires کو ڈیزائن کرتے ہیں, اور ہم کچھ managerial problems بھی ڈسکس کریں گے, multiple statements بھی ڈسکس کریں گے جس میں ہم ان scales کی importance کو justify کر سکیں. Thank you so much for your patience of listening, and thank you so much for your time. I hope that the topic which we have discussed today is clear to you, and inshallah we'll meet to discuss any other topic in future lectures. Thank you so much for this time. Allah Hafiz.